ایک مرتبہ ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر عرض کی کہ حضرت میں 3 باتوں پر ایمان نہیں لاتا، 3 باتیں میں نہیں مانتا۔ حضرت نے پوچھا بھائی کون سی 3 باتیں ہیں؟ فرمانے لگا کہ 3 باتیں، پہلی بات یہ ہے کہ جو غیب کی چیزیں ہیں میں ان پر ایمان نہیں لاتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے بری اور اچھی تقدیر لکھی ہے، جب اللہ نے میرے مقدر میں لکھ دیا کہ میں گناہ کروں گا، پھر سزا کس بات کی؟ پھر کہا کہ تیسری بات یہ ہے کہ شیطان کو اللہ نے آگ سے بنایا ہے، تو میں نہیں مانتا کہ شیطان کو اللہ جہنم میں ڈالیں گے، آگ میں ڈالیں گے تو اس آگ سے اسے کوئی عذاب ہوگا۔ اب اللہ والوں کی کیا باتیں، اللہ والوں کو تو اللہ نے فراست مومن دی ہوتی ہے، وہ تو دور سے پہچان لیتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بات چل رہی ہے اور اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ حضرت نے جواب زبان سے نہیں دیا، بلکہ ایک مٹی کا ڈھیلا اٹھایا اور اٹھا کر اس کو دے مارا۔ جب اس کو لگا، ظاہر سی بات ہے چوٹ لگی اس کو، اس نے قاضی وقت کی عدالت میں جا کر مقدمہ دائر کر دیا۔ قاضی نے حضرت کو بلا لیا، بلانے کے بعد کہا کہ حضرت اس کے نے آپ کے خلاف مقدمہ دائر کیا ہے، آپ نے اس کو مٹی کا ڈھیلا مارا ہے، آپ بتاؤ کیا مارا ہے؟ حضرت نے فرمایا بھائی مارا ہے، لیکن اس پر مجھے سزا نہیں مل سکتی۔ فرمایا کیسے نہیں مل سکتی؟ حضرت نے فرمایا کہ اس شخص کا عقیدہ ہے کہ جو چیز غائب ہو اس پر میں ایمان نہیں لاتا، یہ مجھے درد دکھا دے، چوٹ دکھا دے، مجھے سزا دے دے، مجھے منظور ہے۔ پھر فرمایا کہ اس نے کہا ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا میں نے گناہ کرنا ہے، اگر میں گناہ کروں گا تو پھر اللہ سزا کیوں دیں گے؟ جب اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں ڈھیلا اٹھاؤں گا اور اس کو ماروں گا، جب اللہ کے لکھے پر میں نے مارا ہے تو پھر سزا کس بات کی؟ پھر فرمایا کہ تیسرا عقیدہ اس کا یہ ہے کہ جو شیطان ہے وہ اللہ نے آگ سے بنایا، اللہ اسے جہنم میں ڈالیں گے تو وہ آگ کی اندر جانے کی وجہ سے اسے کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ نے اسے مٹی سے بنایا ہے، میں نے مٹی اٹھائی، مٹی ماری تو اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اس کا عقیدہ ہے، یہ تکلیف کیوں مانتا ہے؟ پھر حضرت نے یہ بات جب کرنی تھی تو فوراً اس انسان کو بات سمجھ آ گئی کہ واقعاتاً مجھ سے غلطی ہوئی ہے، غیب پر علم بھی مجھے لانا چاہیے اور اللہ کی تقدیر کو بھی ماننا چاہیے، اور تقدیر ماننے کے بعد میں نے یہ بھی ماننا چاہیے کہ اگر ایک جنس دوسرے جنس کے اندر ڈالی جائے تو اس سے تکلیف ہوتی ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ فوراً وہ شخص توبہ طائب ہوا، توبہ طائب ہونے کے بعد اس نے اللہ سے معافی مانگی اور اس حضرت کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت کرنے کے لیے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔